بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة البقرة آية نمبر 178 اور 179 آج ہم بس دو آیتیں پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں آیتیں قصاص کے موضوع پہ ہیں، تو آج اسی ایک موضوع کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض قرار دے دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص کو، فی القتلى مقتولوں کے معاملے میں، مقتولوں کے معاملے پہ تم پر قصاص کو، مطلب قصاص کہتے ہیں برابر کا بدلہ لینا، تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے۔ فمن عفیہ، پھر جو شخص عفیہ معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا گیا، لہو اسے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جسے قتل کیا گیا، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرے، بالمعروف معروف طریقے سے، دستور کے مطابق، واداء اور ادا کرے، الیہ اس کی طرف بھی احسان، احسان کے ساتھ، ذالک یہ تخفیف نرمی ہے، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، فمن اعتدى پس من جو کوئی اعتدى زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب۔ ایمان والو تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے قصاص، برابر کا بدلہ لینا مقتولوں کے معاملے میں، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ پھر جو شخص معاف کر دیا گیا اس کی بھائی کی طرف سے اسے کچھ بھی، اتباع بالمعروف تو وہ معروف طریقے سے اس کی پیروی کرے اور احسان کے ساتھ ادا کرے، یہ نرمی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك تو اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل مندوں، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلى مقتولوں کے معاملے میں تمہارے اوپر قصاص برابر کا بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ اسلام سے پہلے یہودیوں میں اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا تھا، کیونکہ قصاص قتل عمد کی شکل میں ہے، جان بوجھ کے قتل کیا جائے تو اس میں قصاص ہے، برابر کا بدلہ ہے۔ تو یہود جو ہے نا وہ قتل کے بدلے میں قتل کرتے تھے، ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا، قتل ہی کرنا ہے۔ اور نصارہ معاف کر دیتے، کوئی بھی قتل کا معاملہ ہو معاف کر دو۔ عرب جو تھے وہ زیادتی کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک قتل کیا تو بدلے میں 3-4 قتل کرنے، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیا، اور اس طریقے سے نا وہ شدت کے ساتھ بدلہ لینا اپنا حق سمجھتے تھے، اس لیے ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، اس لیے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے ہر وقت۔ اسلام ایک بڑا معتدل دین ہے، اسلام وہ دین ہے جس میں قصاص ہے، بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر انسان چاہے تو دیت لے، معاف کر دے، بدلہ نہ لے بلکہ دیت لے لے، اور اگر انسان چاہے تو بالکل بھی معاف کر دے، تینوں آپشن ہیں۔ تو اسلام کیونکہ امت وسطا، ایک درمیانہ ایک عدول امت ہے، تو درمیانہ رستہ اسلام نے اختیار کیا اور تینوں آپشنز رکھے ہیں کہ قتل کے معاملے میں یہ تینوں چیزیں کی جا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم مطلب فرض قرار دے دیا گیا ہے، ایمان والو فرض قرار دے دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص، برابر کا بدلہ لینا۔ یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی واضح کر دوں کہ قصاص کا جو معاملہ ہے یہ خود نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ حاکم وقت کی سرپرستی میں کیا جائے گا۔ یہ ضروری ہے کیونکہ خون کا جو معاملہ ہے وہ بہت ایک حساس معاملہ ہے، خون بہانے والا معاملہ۔ انسان اگر خود سے قصاص کے بدلے لینے شروع ہو جائیں تو پھر معاشروں میں امن نہیں بلکہ فساد رہے گا۔ کسی نے میرے بھائی کو قتل کیا، بدلے میں خود جا کے اس کے بھائیوں کو قتل کر دیتا ہوں، وہ کل آ کے پھر سے قتل کریں گے، پرسوں میں پھر جا کے قتل کروں گا، اور یہ کام کبھی نہیں رکنے والا۔ اس لیے جو حدود نافذ کیے جانے نا، حدود
ہاتھ کاٹے جانا، قصاص لینا، زنا کرنے والے کو رجم کرنا، کوڑے مارنا، یہ حاکم وقت کو صرف حق ہے۔ اگر حاکم وقت نہیں لے رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود ہی شروع ہو جائیں، نہیں، یہ ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم خود سے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حاکم کو یا جو بھی جس کی بھی ذمہ داری لگائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، جج ہو یا جو بھی ہو، اسے اجازت ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرے اور حد نافذ کرے۔ تو عام عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ خود سے حد نافذ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تو تمہارے پر لکھ دیا ہے قصاص کے معاملے کو، فی القتلی، مقتولوں میں۔ الحر بالحر، غلام، حر کہتے ہیں آزاد کو، الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد بالعبد، اور الحر بالحر، آزاد سے آزاد کو، اور والعبد بالعبد، اور غلام سے غلام کو، والانثى بالانثى، اور عورت سے عورت کو۔ مطلب یہ ہے اسلام نے جو جہالت، جاہلیت کے عرب کے دور کے جو مسئلے تھے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اور قتل میں تشدید کرنا، شدت سے قتل کرنا، اسے بھی ختم کر دیا کہ نہیں، جتنا اس نے مارا اتنا ہی مارو گے، جتنا اس نے ظلم کیا اتنا ہی تم بدلہ لو گے۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اللہ فرماتے ہیں برائی کا بدلہ برائی ہے اس جیسی، برائی ہے اس جیسی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا قتل کیا ہے تو میں اسے قتل تو کروں گا، لیکن قتل سے پہلے میں اسے عبرت ناک سبق پہلے سکھاؤں گا، پہلے اس کی ہڈیاں توڑوں گا، پھر نہیں، بلکہ بدلہ برابر۔ اس نے ایک کام کیا تو میں دو کروں، یہ نہیں، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، برابر۔ تو بلکہ میں کچھ دن پہلے ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ کوئی شخص اگر گالی دیتا ہے نا، گالی، تو اگلا اگر اسے بدلے میں گالی دے، یہ حدیث سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے اور سندن صحیح حدیث ہے کہ اگر اس نے گالی دی ہے بدلے میں نے بھی گالی دے دی، تو اس کی گالی کے بدلے میں جب میں نے گالی دی تو میری گالی کا گناہ بھی اسے جائے گا۔ تو اس کی تشریح ہم پڑھ رہے تھے، اس میں اگر تو اس انسان جو ہے نا اس میں گالی میں بھی اگر زیادتی کرتا ہے، فرض کریں کہ زیادتی کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، فرض کریں ایک شخص نے گالی دی ہے میرے امی ابو کو، تو میں اس کی امی ابو کو گالی دیتا ہوں، تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے زیادتی کی میرے امی ابو کے ساتھ، تو اس کا کوئی کنیکشن تھا ہی نہیں، وہ مجھے گالی دیتا، مجھے برا بلا کہتا، تو ایک مسئلہ تھا، میرے سے لڑائی چل رہی اس نے میرے امی ابو کو گالی دے کے اس نے بڑی زیادتی کر لی، کیونکہ اس نے تھرڈ بندے کو گالی دی ہے۔ اب میں اسے گالی دینے کے بجائے میں اس کی امی ابو کو گالی دے رہا ہوں، مطلب میں بھی پورا زیادتی میں کردار نبھا رہا ہوں، یہ زیادتی ہے۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے بدلا، برابر کا بدلہ لیا، برابر کا بدلہ نہیں ہے۔ اس نے بھی تو میرے امی ابو پہ اٹیک کیا، جو اس نے غلط کیا تھا، تو میں نے بھی اس کے امی ابو پہ اٹیک کیا، میں نے کون سا ٹھیک ہے، میں نے بالکل غلط کیا۔ اسی طریقے سے کچھ گالیاں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ عزت نفس یا سمجھا جائے یا کہا جائے کہ الزام تراشی کا اس میں عنصر پایا جاتا ہے، کسی کو جو ہے نا وہ بدکار کہہ دینا، زنا یا الزام اس میں ہو، یہ تو ہے ہی جھوٹا ہے یہ، اور یہ یا کوئی شرعی فتویٰ لگا دینا، کافر کہہ دینا، کسی کو منافق کہہ دینا، یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک شرعی لفظ آپ نے کہا ہے۔ اور فرض کریں آپ نے کسی عورت کو بدکار کہہ دیا، زانیہ کہہ دیا، یا مرد کو زانی کہہ دیا، یہ گالی نہیں ہے، یہ ایک تم نے حد نافذ کر دیا ہے۔ اسلام شرعی قانون تو تمہیں، اگر تم جھوٹے ہو تو اگر تم سچے ہو تو تمہیں گواہ دینے پڑیں گے، نہیں تو تمہیں کوڑے پڑیں گے۔ تو یہ گالی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے کہا جو ہے نا بدکار کہہ دیا میرے گھر میں کسی کو، تو میں اس کے گھر والوں کو بدکار کہوں، زانی کہہ دوں، تو یہ نہیں، یہ تو اس نے بھی حد نافذ، اس نے بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا اللہ کے حد کو پامال کیا، اور میں نے بھی کر دیا، یہ گالی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ایک خطرناک سٹیپ پہ میں معاملے کو لے کے گیا ہوں، سمجھ رہے؟ تو یعنی وہ دیکھا انسان، یہ نہ ہو کہ برابری کے چکر میں انسان کہے کہ اس نے بھی میری ماں باپ کو گالی دی تو میں نے بھی اس کی ماں باپ کو، اس نے بھی اللہ کی لعنت کو اپنے ذمے وہ لے لیا، اور میں نے بھی اللہ کی لعنت کو اپنے ذمے لے لیا اس طرح کرنے سے، کیونکہ اللہ کے نے فرمایا کہ ملعون من سب والدی، جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اس پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ بھی لعنت کا شکار ہو رہا ہے، اور میں بھی اللہ کی لعنت کا شکار ہو رہا ہوں اس عمل کو کر کے۔ اس لیے جو برابر کا جو اسلام نے کہا اس میں برابر ہی ہو، اور اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے، یہ نہ ہو کہ میں جس طرح میں نے گالی کی مثال دی ہے، گالی کی مثال اس لیے دی کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، کیونکہ یہ آج کل ہمارے ہاں یہ مسئلے بڑے رہتے ہیں، تو انسان
بلکہ مومن جو ہے نا وہ مومن کی صفت یہ ہے، جس طرح اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص ابوبکر رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہہ رہا تھا تو ابوبکر خاموش بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی غصہ آیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے تم ہو، تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. آپ نے کہا کہ جب تک وہ دے رہا تھا گالیاں، فرشتہ ان کی طرف سے رد کر رہا تھا، جب تم نے کہنا شروع کیا تو فرشتہ اس کے طرف چلے جا کے تمہیں کہنے لگا کہ تم ہو، وہ نہیں ہے تم ہو. تو ایک مومن کوشش کرتا ہے کہ اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اگلا بیوقوفی پہ اتر آیا تو میں بیوقوفی پہ نہ ہی اتروں. جہاں تک جان کا معاملہ ہے، اس میں اسلام نے قصاص کا عنصر رکھا ہے کہ قصاص برابر کا بدلہ لیا جائے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء، جس کا بھائی اسے معاف کر دے، جسے معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ بھی. کیا مطلب یہ ہے کہ بھائی کی طرف سے تھوڑی سی آسانی مل جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، چلو معاف نہیں تو اس میں دوسرا آپشن ہے کہ معاف نہیں لیکن دیت دے دو، ہم آپ کے جان نہیں لیں گے، آپ کے بیٹے کو قتل نہیں کریں گے، لیکن بدلے میں آپ ایسے کرو، ہمیں دیت میں اتنی رقم ہمیں دے دو. تو یہ بھی معافی ہے، کیونکہ جان کی تو قیمت نہیں ہوتی نا، جان تو بہت قیمتی چیز ہے. تو آسانی کر دی. فاتباع بالمعروف، اللہ فرماتے ہیں کہ معروف مطلب جو عرف جس سے لوگ جانتے ہوں، لوگوں کے درمیان جو جسے لوگ اچھا سمجھتے ہوں، اچھی طریقے سے اور معروف طریقے سے پیروی کرو، یعنی معروف طریقے سے اس معاملے کو حل بھی کرو. اگر انہوں نے کہا دیت دینے کے لیے تو دیت ادا کرو، لیکن یہ نہ ہو کہ پھر تم زیادتی بھی کرو اور تکلیف بھی پہنچاؤ، نہیں، بلکہ تمہیں انہوں نے آسانی دی ہے تو تمہارے پر ان کا احسان ہے، تو اچھے انداز سے اس احسان کو چکلو، اس احسان کا جو بھی آسان رستہ نکلا اس رستے کو اپناؤ. اور یہاں پہ میں ایک بات اور بھی واضح کر لوں کہ یہاں اللہ نے فرمایا من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے. اچھا، قتل کرنا یہ جو خوارج کا منہج تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑے گناہ پہ انسان کافر ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن اہل سنت کا منہج یہ ہے کبیرہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، صرف فاسق ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا. اسی طرح قتل سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فمن عفی له من اخی، جسے قتل کیا گیا وہ تو مسلمان تھا نا، اب قاتل جو ہے نا اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے. اگر تو یہ کافر ہو چکا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں بھائی کا لفظ استعمال نہ کرتے. اسی طرح قرآن میں ایک اور مثال ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کی دو جماعت آپس میں لڑ پڑے، مومنوں کی دو جماعت، قاتل کو بھی اللہ نے مومن کہا، مقتول کو بھی اللہ نے مومن کہا، تو مطلب یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد بھی وہ مومن ہی رہا. تو پھر ہم کہیں گے کہ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا، اسے قتل کرنا کفر ہے. تو پھر یہاں تو اللہ کے رسول نے کفر کہا. تو یہی بات ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس بارے میں باب باندھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو کفر اکبر ہے، بلکہ یہ کفر اصغر ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کفر کو کفر دون کفر، وہ کفر جو کفر سے چھوٹا کفر ہو، اس کفر سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کافر نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اللہ نے کہا من اخیہ شیء، اس کے بھائی سے، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کافر نہیں کہا. اچھا، یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قتل کا جو معاملہ ہے نا، وہ اسلام نے ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی بہت کبیرہ جرم ہے، بلکہ ناحق کسی جانور کو قتل کرنا بھی اسلام نے اس کی بھی اجازت ہمیں نہیں دی ہے کہ کسی جانور ہو اس کو بھی بغیر مقصد کے ایسے ہی اسے قتل کر دینا، یہ بھی غلط ہے. اور اسی طریقے سے کوئی معاہد نان مسلم جو مسلمانوں کے درمیان رہ رہا ہو، غیر مسلمان، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا غیر مسلمان ہے لیکن مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اور مسلمان ملک سے اجازت لے کے رہ رہا ہے، جس طرح ایک تو وہ جزیے کا شکل ہوتا تھا، آج کل وہ ویزے کا شکل ہے، یا جو بھی شکل ہے، ایک معاہد کی صورت میں وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اقلیت کی شکل میں رہ رہے ہیں، تو انہیں قتل کرنا اللہ یہ بھی سراسر یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کچھ اہل علم تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا، اگر کسی نے معاہد کو قتل کیا اس پر بھی قصاص لیا جائے گا، لیکن یہ اختلافی موضوع ہے. تو لیکن معاہد کو قتل کرنا
کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو کسی معاہد کو، کسی یہودی عیسائی کو قتل کرے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملنے والی اس قتل کرنے والے کو. کیوں؟ جب مسلمان حکومت نے اس کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی تو تم کون ہوتے ہو اسے قتل کرنے والا؟ کوئی مسئلہ ہے تو اپنے معاملے کو مسلمان حکمران کی، مسلمان حکومت کے سامنے رکھو، اسلامی حکومت کے سامنے رکھو، وہ فیصلہ کرے. تمہیں نہیں اجازت کہ تم خود سے قتل کرو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے نا فساد ہو جاتا ہے اور بڑے مسائل اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو ذمی جو ہے نا، ذمی اسے بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء، معروف طریقے سے اس کی پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور احسان کے ساتھ، اور احسان کے ساتھ اسے ادا کرے. اور یہاں ادا سے مراد دیت ادا کرنا، اور قاتل کی جو دیت ہے یہ دیت مغلظہ ہے، مطلب سختی سے. دیت کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جس میں سارے رشتہ دار مل کے اس رقم کو ادا کریں گے، اور ایک وہ ہے جہاں پہ قاتل کو ہی پابند کیا جائے کہ تم نے ہی یہ دیت ادا کرنی ہے، تاکہ اسے احساس ہو اور وہ اس مشکل حالات سے گزر کے اس معاملے کو کلیئر کرے، اسے پتہ چلے کہ قتل کتنا خطرناک جرم ہے یہ عمل. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف بھی ہے، یعنی نرمی ہے. جس طرح ہم نے کہا پڑا کہ یہودیوں میں نرمی نہیں تھی اور عیسائیوں کا معاملہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے معافی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نرمی کا معاملہ بھی رکھا اور رحمت کا معاملہ بھی رکھا کہ اگر اللہ پابند کرتا کہ نہیں تم نے معاف ہی کرنا ہے تو بھی انسان کے لیے دشواری ہوتی، اور اگر اللہ پابند کرتا کہ نہیں تم نے قتل ہی کرنا ہے تو بھی مشکل ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں اس میں تخفیف بھی ہے اور رحمت ہی بھی ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، اچھا معافی مل جائے یا دیت کا معاملہ ہو جائے اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے، پھر بھی زیادتی کرنا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پہ زیادتی سے ایک مراد یہ ہے کہ جس شخص نے قتل کیا ہے وہ زیادتی کرے کہ نہ دیت نہ دے، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یا قصاص کی طرف نہ آئے تو یہ بھی زیادتی کر رہا ہے. تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے دنیا میں تم بچ جاؤ گے لیکن اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو مقتول کی فیملی ہے، جن کے یہاں قتل ہوا ہے، وہ فرض کریں کہ وہاں پہ باپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. اب بھائی کھڑا ہو جائے کہ نہیں میرے بھائی کو قتل ہوا ہے میں نہیں معاف کروں گا، میں نہیں. اہل علم کا جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ اگر ایک نے بھی، کسی ایک ذمہ دار نے، گھر کے ذمہ داروں میں سے جو سمجھدار ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، ذمہ دار نے معاف کر دیا نا تو اس کو معاف ہی تصور کیا جائے گا، اور دوسروں کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف چلے. تو وہ اگر زیادتی کرتے ہیں تو وہ عذاب العلیم کو دعوت دے رہے ہیں. تو بہرحال فمن اعتدى بعد ذلك، اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے، یعنی معاملہ طے پا جانے کے بعد، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندوں تمہارے لیے قصاص میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے. اچھا بدلہ لینے میں کس طرح زندگی ہے؟ ایک جان، ایک شخص کو مارا گیا ہے تو بدلہ لینا یہ ہے کہ ایک اور کو مار دو. جہاں ایک مرا تھا اب دو مر گئے، تو یہ تو موت ہے، یہاں تو نقصان والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی ہے. اللہ فرماتے ہیں زندگی ہے وہ اس لحاظ سے کہ ایک مارا گیا، بدلے میں ایک کو مارا، کہانی ختم، بات یہیں پہ سٹاپ ہو گئی. لیکن اگر تم ایک کے بدلے میں ایک کو نہیں مارو گے تو وہ نفرت بڑھے گی، اور اس نفرت کی وجہ سے نہ جانے کتنے اور مارے جائیں گے، اور شاید ابھی نہیں لیکن ایک عرصے بعد قتل کا معاملہ ہوگا. امن سکون نہیں رہے گا اس معاشرے میں، یہ معاشرہ خوف کا معاشرہ ہوگا. جب قاتل کو اس کی سزا نہیں ملے گی تو قاتل آج اس نے ایک کو قتل کیا، اس کے اندر خوف ہے لیکن اس سے بدلہ نہیں لیا گیا، کل وہ ایک اور قتل کرے گا. اسے پتا ہے کہ مجھے کس نے پکڑنا ہے، میں تو بڑا پہلوان ہوں، پرسوں کسی اور کو کرے گا، ترسوں کسی اور کو کرے گا. زندگی نہیں ہے، اس میں موت ہے، عذاب ہے. قصاص ضروری ہے. ایک مجرم کو لٹکا دو سارے مجرم سیدھے ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ اسلام نے کیوں زنا پہ جو ہے نا سخت ترین سزا کا معاملہ کیوں رکھا ہے اسلام نے؟ بے رحمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے پتھر مار مار کے اسے مارنا کیوں؟ ایک کو مارو گے پورے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک کو رجم کرو گے پورے معاشرے نے سیدھا ہو جانا ہے کہ یہ یہاں پہ بڑا کام خراب ہے. تو جہاں
جہاں نرمی ہوتی ہے، جہاں اسلام کے حدود نہیں اپنائے جاتے ہیں، وہاں پہ گندگی بڑھتی جاتی ہے اور گندگی الگ الگ اپنے رخ دکھاتی ہے اور مسائل بڑھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تو زندگی ہے یا اولی الالباب۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ کے 6 نکات بیان کیے ہیں کہ الگ 6 اینگل سے انہوں نے بتایا کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے۔ بہرحال یہاں اللہ فرماتے ہیں یا اولی الالباب، اے عقل مندوں، مطلب عقل مند ہی سمجھ سکیں گے کہ قصاص میں کیسے زندگی ہے، قصاص کا زندگی کے ساتھ کیسا کیا کنیکشن ہے، یہ عقل مند ہی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ مومن یہ جانتا ہے کہ میرا اللہ جو کہے گا نا وہ ہمیشہ 100% پرفیکٹ ہے۔ میں غلطیاں ٹوکریں کھا کھا کے اور غلطیاں کر کر کے جس نتیجے پہ اتروں گا نا وہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہوگا۔ میرا اللہ کا تجربہ بے مثال ہے۔ اللہ تجربہ کیا، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا۔ وہ اللہ خبیر ہے، خبردار ہے نا۔ خبیر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، عربی میں عام طور پہ عام بول چال میں خبیر ہم کہتے ہیں اس شخص کو جو تجربہ کار ہو، ہم کہتے ہیں یہ خبیر ہے، خبردار ہے، یعنی ایکسپرٹ ہے یہ۔ اللہ 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 ہی کے سامنے تو سب کچھ ہے، وہ اس کی علم کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے عقل مندوں، تم اگر عقل مند ہو تو تم سمجھو گے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اور لعلکم تتقون، اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن سکتے ہو، مطلب اللہ کے دین پہ تم تبھی چل سکتے ہو جب تمہارا معاشرہ امن اور سکون والا معاشرہ ہوگا اور تم بے فکر ہو کے اللہ کے دین پر کام کر سکتے ہو۔ لیکن جب خوف ہوگا تو تم اللہ کے دین پہ نہیں چل سکتے ہو، اور اللہ کے احکام کو اپناؤ گے تو تمہارے اندر تقویٰ کا معاملہ آئے گا، اللہ کے احکام کو نہیں اپناؤ گے تو تم پرہیزگار نہیں بن سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھا ہے ان آیتوں سے اللہ ہمارے علم اور ہمارے سینوں کو روشن کرے، اور اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔